ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة البدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اپنے وطن چھوڑے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہ مہاجرین والذین آووا اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی انصار جنہوں نے جگہ دی مہاجرین کو اور ان کی مدد کی سن لو میں عرش سے بول رہا ہوں مجھے اللہ کہتے ہیں یہ مہاجرین اور انصار جن کی ابھی میں بات کر رہا تھا عرش والے فرماتے ہیں یہ مہاجرین اور انصار اولئک هم المؤمنون حقا یہ سچے مومن ہیں میں ان کو سرٹیفکیٹ اور سند دیتا ہوں کہ یہ مہاجر اور انصار مومن ہیں سند دینے والا کون ہے اور سرٹیفکیٹ دینے والا کون ہے عرش والا اللہ کیا بات ہے کوئی سند دیتا ہے کسی کو ڈپٹی کمشنری کی کوئی سند دیتا ہے مگر اللہ مہاجرین اور انصار کو سرٹیفکیٹ پیش کر رہے ہیں
کہ یہ لوگ سب مومن ہیں، تم نے بھی ان کو مومن ہی کہنا ہوگا۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑی باعزت روزی ہوگی جنت میں۔ یہ سب مہاجرین اور انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے، دیوانے، مستانے، یہ سب جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے، میں ان کو سند دیتا ہوں بخشش۔ اللہ والو، انصار اور مہاجرین تمام صحابہ، انہاں وچوں صرف ایک صحابی اور ایک مہاجر دی بات اس خطبہ جمعہ کی جا رہی ہے۔ دل لگا کے سننا سنانا دعا کرانا فرض ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول، آج خطبہ جمعہ چنہ دا ذکر۔ یاد رہے کہ جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیتا تو سب تو پہلے ایمان لانے والا نوجوان طبقے وچ عمر والا او حضرت ابو بکر صدیق نے، اور غلامہ میں جو ایمان لے آنے والا زید بن حارثہ ہے، اور خواتین وچوں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، اور بچوں میں 10 سال کی عمر ایمان لے آنے والے سب تو پہلے سرکار تھے حضرت علی نے۔ آج نے خطبے وچ میں صدیق اکبر دیاں کچھ باتاں کرانگا، تسے دل لگا کے سننا ہوئے گا۔ بڑی امید ہے کہ اللہ دی رحمت دا ورود ہوئے گا اور تیری اور میری بخشش کا انتظام ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال احد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر۔ فإن له عندنا یدا یکافئ اللہ بها یوم القیامہ۔ فرمایا دنیا کوئی ایسا بندہ نہیں جن نے میرے اتے احسان کیتا ہوئے تے میں ان دے احسان دا بدلہ نہ دیتا ہوئے۔ لوگوں یاد رکھنا، صدیق اکبر میرے اتے ان احسانات نے کہ میں دنیا بدلہ نہیں دے سکیا، میری طرفوں اللہ بدلہ دے گا۔ کیا بات ہے صدیق اکبر میری۔ وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر۔ کسی انسان دے مال نے مینوں اتنا نفع نہیں دیتا جنہ مینوں صدیق اکبر دے مال نے نفع دیتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ اگر میں
اللہ تو سوا کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں صدیق اکبر نو ہی خلیل بنانا تھی، انہاں بڑا مقام ہے۔ فرمایا جیڑا بندہ نماز پڑھے گا انہوں نماز والے دروازے چوں آواز آئے گی گزر جاؤ، جہاد والا جہاد دے دروازے چوں، صدقے والا صدقے دے دروازے چوں، اور روزے دار ریان دے دروازے وچوں۔ صدیق اکبر نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہی جانا ہے نا، کوئی ضروری ہے کہ جنت دے 8 دروازے چوں آواز آوے؟ میں تے میں عرض کرنا یا اللہ تعالی امت دے کوئی ایسا بندہ ہے جنہوں جنت دے 8 دروازے جو آواز آئے؟ آپ فرما دے ارجو ان تکون منہم، مینوں بڑی امید ہے کہ تو ان لوگوں سے داخل ہوئے گا۔ سبحان اللہ، جنہ دے جنتی ہون میں ذرا بار شک نہیں۔ روایت میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ نبوت دے اندر صدیق اکبر نے سرکار دی مرض موت میں آپ دے مصلی تے کھڑے ہو کے 17 نمازاں پڑھائیاں نے۔ ان رجلا شتم ابا بکر والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس یتعجب و یتبسم۔ ایک آدمی نے صدیق اکبر نو گالاں دیتیاں اور ٹھیک ٹھاک گالیاں دیتیاں۔ اللہ دے حبیب صدیق اکبر کو بیٹھے ہوئے نے اور تعجب کر رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں کہ صدیق اکبر میں کتنا حوصلہ ہے کہ کوئی جواب نہیں دے رہا۔ یک لفظی صدیق اکبر مغلوب الغضب ہو کے گالیاں دین لگ پہ۔ میرا پیغمبر صدیق اکبر نو چھڈ کے کسی اور جگہ جا رہے ہیں۔ صدیق اکبر پیچھے پیچھے دونوں رسول اگے جا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اینیاں گالاں دیتیاں، میں آرام نال گالاں سنتا رہا، آخر میں غیظ و غضب وچ آیا تو میں بھی جواب دے دیتا تسی مینوں چھڈ کے کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا تینوں اپنی شان دا پتہ نہیں، جس ویلے وہ تینوں گالیاں دے رہا سی کہ تیرے قریب ایک فرشتہ نورانی کھڑا سی، جویں جویں وہ گالیاں دیتی جا رہا سی اوویں نوری فرشتہ جواب دے رہا سی۔ کہ جس ویلے تو گالیاں دینیاں شروع کر دیتیاں پھر فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا، تیرے کول شیطان بیٹھا سی، پھر میں تیرے کول کس طرح بیٹھ گیا؟ ایک روایت میں آیا ارانی باب الجنت الذی یدخل منہ امتی، آپ فرما دیں کہ جبریل علیہ السلام نے مینو جنت اور دروازہ دکھایا جس دروازے وچوں میری امت داخل ہوئے گی۔ حضرت صدیق اکبر نے کیا بدتو لو کنت معک یا رسول اللہ،
میرا جی کرتا ہے میں بھی تہاڈے نال جنت تے جاواں۔ فرمایا تو فکر نہ کر، کوئی نبی آئے، کوئی نبی جنت چ نہیں جا سکتا جب تک میں نہ جاواں، اور کوئی امت جنت چ نہیں جا سکتی جب تک میری امت نہ جائے۔ میری امت بھی جنت قدم نہیں رکھ سکتی جب تک صدیق اکبر نہ قدم رکھے۔ صدیق جی میں کی بیان کرا تہاڈے بارے وچ، سونے رسول کو 40,000 درہم لے کے آیا، صدیق کہنے لگا یا رسول اللہ لے لو میرے کو وصول فرما لو۔ بیٹھا بیٹا کی کر رہے ہیں؟ اللہ 40,000، فرمایا کافی مقدار ہے، تو دے رہے ہیں پیسے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ ایک ہی چیز ہے، میں بھی تہاڈا تے پیسے بھی تہاڈے نے، پیچھے گل کہڑی رہ گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ تبوک دی جنگ تے جانا ہے، خرچ کرو۔ لوکاں نے کافی سارا سامان لیا، صدیق اکبر نے بھی، حضرت عمر فاروق نے بھی لیا۔ حضرت عمر جی نے پوچھا کی کچھ لائے ہو؟ جی میں اپنے سارے مال دا نصف حصہ جنی میری دولت ادھی دولت میں تبوک دی جنگ بھیج واسطے لے آیا۔ صدیق دی باری آئی، آپ نے فرمایا اینی کیا کی لے آئے؟ کہتے ہیں ماں اب قیدا لے اہل کا، اپنے گھر والوں واسطے کی چھڈ کے آیا ہے؟ کہتا ہے سونیا تو میں اللہ تے رسول دا نام چھڈ کے آیا، سارا کچھ لایا ہے۔ کیسا ہیرا ہے، سفر دا ساتھی، حضر دا ساتھی، غار دا ساتھی، موت دے بعد قبر دا ساتھی۔ اور قبر چو جدو نکلن گے تو سرکار فرماتے ہیں سجے پاسے صدیق ہوئے گا، کھبے پاسے عمر فاروق ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر باہمارو سیدہ کہول آل الجنہ۔ دل لگا کے سنو، نہیں بھی دل کردہ دل لگا کے تمہیں دل لگا کے سنو، فائدہ ہی فائدہ ہے بھائی جان، کوئی نقصان تو نہیں سنیا۔ فرمایا جنت جنہیں جنتی لوگ جان گے، آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک، انہاں تو جڑے ادھیر عمر دے لوگ ہون گے، انہاں دی سرداری صدیق اکبر کو ہوئے گی، فاروق اعظم کو ہوئے گی۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آدم تو لے کے قیامت تک جنہ نوجوان طبقہ فوت ہو کے جنت جائے گا، انہاں جنتی نوجوانہ دی سرداری حسن و حسین کو ہوئے گی۔ آئے آئے میری بیٹی فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا آدم تو لے کے قیامت تک جنیاں خواتین بڑھی عمریں فوت ہوئی ہوں، جوان عمریں فوت ہوئی ہوں،
انہاں ساریاں عورتاں دی ہیڈ سلطانہ تے سردار فاطمہ بنت محمد ہوئے گی اور میں ساری جنت دے لوگاں دا بادشاہ ہوا گا۔ کوئی آدمی جنت دی چیز کھا کے جدوں کہے گا میں بڑا خوش ہو گیا، سرکار فرما دینے جدوں پھر میرا دیدار لوگ کرن گے جنت سے تے کہن گے نہیں جنتے تیرے وچ آ کے وہ مزہ نہیں آیا جو محمد نو ویکھ کے مزہ آیا ہے۔ اور جدوں دن آوے گا پھر دنیا اللہ نو دیکھے گی، لوگ کہن گے نہیں جنتے تیرے میوے مشروبات مطعومات ملبوسات کھان پین دیاں چیزاں سونا چاندی کوئی چیز ایسی نہیں جن سے اینا سواد آیا نہیں جنتے تیرے اندر جنہ اللہ دے دیدار سواد آیا۔ دل لگا لو، میں کس صدیق اکبر کی گل سنا رہا رضی اللہ عنہ، جڑے اتنے پاک صاحب سن۔ ایک دن غلام کہنے لگا سب دوست میری یہ گل بڑے دھیان نال سنن، بخاری شریف دی حدیث ہے۔ غلام کہندا ہے کہ کنت تکہنت الانسان فی الجاہلیہ وما احسن الکہانہ، میں جاہلیت کاروبار کردا تھا، ہاتھ ویکھنے اور علم غیب دیاں خبراں دینیاں ایویں ٹی وی لانے، لیکن مینوں ول چج کوئی نہیں گا سی جوتشی بنن دا، ایویں تقریباً کہہ دینا۔ اج مینوں ایک بندہ ملیا جن دے نال میں کہانت کیتی تھی، انہیں مینوں ادوں پیسے نہیں دیتے، میں پیسے لے کے ان دے کول آیا صدیق اکبر، انہیاں چیزاں خرید کے تواڈے سامنے پیش کیتیاں نے، تسی انہاں چ کچھ کھا لیا ہے۔ فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَكَانَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ، صدیق اکبر نے کہتا جھوٹا مال ہے، گندا مال ہے، اپنے حلق وچ انگل مار کے تے جو کھایا پیا سی سارا طے کر لیا۔ تسی بھی مشکوک روزی تو حرام روزی تو پرہیز کریا کرو۔ اللہ ابن سیرین کون نہیں جانتا، انہاں کاروبار ہے سی دھی فروخت کرنا۔ غلام نے 40 ڈبہ لیندا کی دے خرید کر کے، ایک ڈبے وچ چوہا گر گیا، کہندے نے اپنے مالک نو کہ چوہا گر گیا ایک ڈبے وچ کی کراں میں، آخر چوہا کٹ دو، کہنے حضرت مینوں ڈبہ بھول گیا کہ کیڑا ڈبہ سی جن جو میں چوہا نکالیا، شک پہ گیا مینوں کچھ سمجھ نہیں آتی۔ کہندے نے پھر 40 ڈبیاں دے کی سارے خالی وچ سٹ دے، میں مشکوک تے حرام روزی کھان والے تیار ہوں۔ تم بھی ہوش کر کاکا، نرے جمعے دے خطبے نہ سنیا کر، حلال حرام دا فرق کریا کر۔ اللہ روایت وچ آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دے سامنے صدیق اکبر دا ذکر ہویا، فبکا رو پے،
وقال بدت ان عملی کلہ مثل عملہ یوما واحد من ایامہ ولیلۃ واحدۃ من لیالیہ. کہتے ہیں کاش میں اس چیز کو پسند کرنا کہ میری زندگی دے جنے عمل نے اور جنیاں میں راتاں لگائیاں نے صدیق اکبر دا ایک دن اور دیاں راتاں جو ایک رات. صدیق اکبر دی زندگی دے ایک دن دیاں نیکیاں اور ایک رات دیاں نیکیاں اے ساریاں مینوں مل جان تے میریاں ساریاں نیکیاں حضرت صدیق اکبر نو مل جان تے کیا ہی بات. لوگوں نے کیا ذرا رات تے دن دی تفصیل دس دیو. کہتے ہیں اما لیلتہ رات دی گل سن لو کہ سارا ما رسول اللہ الی الغار. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم دے نال ہجرت واسطے تیار ہو گئے. دونوں غار تک پہنچ گئے، غار ثور. گل سنن والی ہے فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهِ جدوں صدیق اکبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور تک پہنچے تے کہنے لگے واللہ بخدا اللہ دی قسم لا تدخل حتی ادخل قبلک تسی غار میں داخل نہ ہو یا رسول اللہ یہاں تک کہ میں ان داخل ہوا گا. فَإِن كَانَ فِيهِ شَيْءٌ أَصَابَنِي دُونَكَ اگر کوئی بچھو یا سب کٹن والی زہریلی چیز ہوئے گی کہ مینوں کٹ لے گی تانوں کچھ نہیں کہے گی تسی باہر رہو میں اندر جانا. پروانہ سونے رسول دا گلاں کرنیاں آسانے کا کہا فدخل داخل ہو گئے غار دے اندر. فکاسہ تے غار ساری صاف کی تھی. ووجد فی جانبہ ثقبا اس غار دی ایک جانب کافی سوراخ سن. فشق ازارہ اپنی تہ بند نو پھاڑیا وَسَدَّهَا بِهِ اور جننے سوراخ سن پائی جان وہ سارے بند کر دیتے. وَبَقِيَ مِنَ إِسْنَانٍ مگر کپڑا تھوڑا سی دو سوراخ پھر بھی باقی رہ گئے. فَأَلْقَمَهُمَا رِجْلَيْهِ صدیق اکبر نے اپنے دونوں پاؤں غار دیا جڑے دو سوراخ سن داخل کر دیتے. ثم قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادخل پھر کیا سونے رسول جی انہوں اندر تشریف لایا. فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا رسول داخل ہوئے. وَوَضَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ سونی سرکار نے اپنا سر مبارک صدیق اکبر دی گود میں رکھ لیا. صدیق جی بڑا دل کرتا تانوں ملن واسطے تاری کیسی گود جتے سونے رسول نے سر مبارک رکھا. اور انج معلوم ہوتا سی جی میں قرآن ریل اتے پیا ہے میں سونے رسول کا سر انہوں نے ران سے پیا ہے. وناما سرکار گہری نیند سو گئے. فلودے گا ابو بکر فی رجلہ من الجوع صدیق اکبر دے پیران ایڈیاں میں کسی شاہ نے ڈس لیا سوراخ وچوں. بڑی درد پیدا ہوئی
اور جنوں سب لڑ جائے بھائی جان انہوں پوچھو تیرا کی حال ہے، لیکن لم یتحرک، صدیق اکبر ہلدا نہیں، اتنی درد باوجود مخافت ینتبہ رسول اللہ ہے، کدھرے سونے رسول دی نیند خراب نہ ہو جائے، اور لب کے لیا اور صدیق اکبر نو برا بھلا کہنے والو، صدیق کا ہلدا نہیں انی تکلیف نہ، کہتا میرے سونے رسول دی نیند خراب نہ ہو جائے، میرے سے قیامت نے مقدمہ نہ بن جائے کہ میرے نبی دی نیند کیوں خراب کی تھی۔ فسکتت دموعہ علی وجہ رسول اللہ، بس پھر صدیق اکبر دے اکھاں دے آنسو سونی سرکار دے چہرے اتے گر گئے۔ فرمایا مالک یا ابا بکر، سرکار نو جاگ آ گئی، صدیق کی ہو گیا؟ لو دیکھ تو یا رسول اللہ کسی چیز نے ڈس لیا ہے، فدا کا ابی و امی، میری ماں بھی تھوڑے سے قربان، میرا باپ بھی قربان، سپ نے چک ماریا ہے، تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، کہتے میرا ماں باپ قربان۔ لب کے لیا یہ پروانے اندروں سنیا کر بات اللہ، فَاتَّفَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَهَبَ مَا يَجِدُهُ، سرکار نے اپنی لب مبارک لگائی اور جنہ درد گا سی سارا ہی غائب ہو گیا۔ سرکار دی لعاب دہن میں بڑی طاقت رب نے رکھی، حضرت جابر جی دے آٹے گوندے وچ سرکار دی لعاب دہن ڈالی گئی، 1000 بندے دی خوراک دا انتظام ہو گیا۔ فَذَهَبَ مَا يَجِدُهُ، جڑی تکلیف سے وہ ساری دور ہو گئی۔ اے ہے رات جیڑی حضرت عمر بن خطاب چاہتے نے کہ صدیق اکبر اپنے زندگی دے دنوں چوں انہوں نے راتاں بھی گزاری نے، دن بھی گزارے نے، جیڑی رات انہوں نے گزاری ہے نا 3 راتاں، انہوں نے صرف 1 رات دیاں نیکیاں مینوں دے دین کہ میری ساری زندگی دیاں نیکیاں وہ لے لیں۔ نیکی کا بڑا فرق ہے کاکا، آپ سرکار نے خود فرمایا میرا ادنا جا صحابی، میرا ادنا جا صحابی جندہ رتبہ سب تو کم ہے میرے اصحاب، مینو اللہ دی قسم لو ان آدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے کہ ادنا جہا صحابی سن لو، اگر تواڈے وچوں کوئی بندہ احد پہاڑ جنہ سونا خرچ کرے، احد پہاڑ 8 میل لمبا ہے اور کنے میل چوڑا ہے، ان کا وزن کنا ہوئے گا؟ احد پہاڑ دے سونے دے برابر اگر کوئی خرچ کرے، امام بخاری خرچ کرے، امام مالک کرے، امام ابو حنیفہ کرے، امام احمد بن حنبل کرے، کوئی امام کرے، کوئی وقت دا ولی کرے، کنا خرچ کرے؟ احد پہاڑ دے برابر۔ فرمایا میرا ادنا صحابی آدھی پڑوپی یعنی 1 سا دا 8واں حصہ جوں دے دانے خرچ کرے، تے جوں دے دانے 8واں حصہ سا دے برابر خرچ کرے،
تے جنہ ثواب انہوں ملنا ہے اینا او پار خرچ کر کے بھی نصیب نہیں ہوئے گا۔ اے کون ہے؟ اے سونے رسول دی یونیورسٹی دے طالب علم نے، اور جس نا دا پرنسپل میرا تورا رسول ہوئے ان دے یونیورسٹی دے طالب علم دا کی حال ہوئے گا؟ کس نبی دی گل کرنا؟ چراغ خانہ آدم آئے آئے بھلا چراغ خانہ آدم تھا نبی، نور بزم حیات ہے، گوہر ختم رسالت ہے، سر تاج انبیاء ہے، ابر کرم ہے، زینت حرم ہے، سید الکونین ہے، سید الثقلین ہے، اور شاف روز جزا ہے، رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے۔ اے پرنسپل ہے اس یونیورسٹی دا، جس یونیورسٹی دے طالب علماں دی شان اللہ دی ہاں کتنی ہے۔ او نبی جن دی وفات دی خبر سن کے او دونوں مسلمانہ دے جگر کٹ گئے، قدم لڑ کھڑا گئے، چہرے بجھ گئے، آنکھیں خون بہان لگ پئیاں، ارض و سما کو خوف آن لگا، سورج تاریک ہو گیا، آنسو بہن لگ پائے۔ اس واسطے فرمایا اگر تہاڈا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو میری موت نو یاد کرو، میرے جان نال بہت نقصان ہویا ہے امت دا۔ اللہ نوٹ کرو، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، تسی بھی لکھو، اللہ اللہ اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کولوں دے بارے اللہ کولوں ڈرنا، اللہ کو ڈرنا، اللہ اللہ صحابی، لوگوں میرے صحابہ دے بارے اللہ کو ڈرنا، اللہ کو ڈرنا۔ اور بھائی جان نبی نے دو بار عبارت بولی تے میں بھی سونے رسول دی سنت ادا کر رہا، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد صحابہ کرام نو گالی گلوچ دا ہدف نہ بنانا۔ سن لو، فمن احبہم فبحبی احبہم، جڑا بھی صحابہ نال محبت کرے گا وہ اس وجہ نال محبت کرے کہ میرے نال محبت پیار ہے۔ ومن ابغضہم فیبغضنی ابغضہم، فرمایا جڑا دل وچ انہاں دے بارے بغض رکھے گا، فرمایا اصل وچ انہاں نال بغض میرے شاگرداں نال نہیں رکھدا، ان دا بغض میرے نال شروع ہو گیا۔ ومن نازا فقد آذانی، جنہیں میرے صحابہ نو اذیت پہنچائی انہیں مینوں پہنچائی۔ ومن آذانی، جنہیں مینوں اذیت پہنچائی، فقد آذ اللہ، انہیں اللہ نو پہنچائی۔ ومن آذ اللہ، جنہیں اللہ نو سزایا تے تڑپایا، فرمایا یوشک ان یاخذہ، وقت آ رہا ہے کہ اللہ گرفتاری دے ورن جاری کر دے گا جڑا نبی دے صحابہ دے بارے کوئی بولے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کون نے؟ صحابہ، جنہوں نے کیا، اگر تسی سمندر میں چھلانگ لگان واسطے سانو کہو چھلانگاں لگا دیو، سونے رسول دی تواڈے حکم دین دی دیرے اسی سمندر میں چھالا مار دیاں گے۔ اور جنہاں نال تواڈی صلح انہاں نال ساڈی صلح، جنہاں نال تواڈی صلح نہیں انہاں نال ساڈی بھی صلح نہیں۔ یا رسول اللہ، بدر دی جنگ سی، آپ نے فرمایا میرے نال جاؤ گے؟
میں قربان جمع صحابہ تے عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کوئی یہودی موسیٰ دی قوم نہیں جنہوں نے کیا سی کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جاؤ جنگ لڑو علاقہ فتح ہو جائے گا تے سانو دس دینا اسی آ جاؤ گے اسی وہ بندے نہیں گے اسی سونے رسول ہی اپنی جانا قربان کرن والے ہیں سونے رسول تہاڈا حکم ہوئے گا اسی اپنی جانا قربان کر دیاں گے رہی گل دن دی وہ بھی سن لو کہڑا دن منگدے نے حضرت عمر جدوں اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رخصت ہو گئے کنے لوگ ایسے سن جڑے مرتد ہو گئے اور کہنے لگے اسی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے صدیق اکبر نو پتہ لگیا کہ کنے سارے لوگ نے جڑے زکوٰۃ دے منکر نے کہتے ہیں لو مانا اونی اکالن لجاہدتہم علیہ میں اللہ دی قسم کھا کے کہنا کہ سونی سرکار دے زمانے اگر کوئی آدمی اونٹ دے نال رسی بھی دیندا ہوندا سی زکوٰۃ وچ تے او نہ دے گا رسی تے میں اون دے نال بھی جہاد کراں گا فقلت یا خلیفۃ رسول اللہ حضرت عمر جی نے کیا کہ تسی ذرا نرمی کرو کی ہو گیا ہے فرما دینے اے عمر جہلیت تو بہت بڑا جب بارے گا سائنس اسلام میں بالکل ہی رہ گیا ہے وہی منقطع ہو گئی ہے دین مکمل ہو گیا ہے کیا دین میرے زمانے میں نقصان زدہ ہو جائے اور میں زندہ ہوا اے ہو نہیں سکتا کسی نے کیا اگر سارا جہان تانوں چھڈ کے کہے کہ تسی کلے جہاد کرو تے کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں ابو بکر اکیلے ہی جہاد کروں گا ان لوگوں سے جو زکوٰۃ کے منکر اے دن میں مگنا تے او رات مگنا اے ایک رات تے ایک دن اگر میرے نصیباں چ ہو جائے تے میرے نال ود کے کون ہو سکتا حضرت صاحب اللہ اللہ تنصروہ دھیان دار قرآن اللہ نے کیا اگر تسی سونے رسول دی مدد نہ کرو فقد نصرہ اللہ الذین کفروا اللہ نے نبی دی مدد ادوں کی تھی جدوں کافراں نے نبی نو دیس نکالا دے دیتا ثانی اثنین دونوں میں سے دوسرے تھے ایک صدیق تھا اذ ہما فی الغار جدوں دونوں پیر اور مرید غار وے سن اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا دھیان سنو آقا تھلے نہ کرو صوفی نہ بنو پھر نہ چکو بل نال گل سنو صدیق اکبر نے غار وچ غار دے منہ ول اپنا چہرہ کیتا نظر آیا کہ کنے بڑے کافر آ گئے نے جڑے اس غار دے کنارے اتے کھڑے ہو گئے نے اللہ دے حبیب جی مشرکاں دے قدم نظر آ رہے ہیں کھوجیاں نے کھوج کر لیا انہیں پتہ لگ گئے تھے نبی گئے ہن پھر کی کرو گے آ گئے دشمن آ گئے میرے سونے نبی نے کیا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن سونا رسول اپنے صاحب نو دوست نو کہہ رہے سن صدیق اکبر نو لا تحزن غم نہ کھا ان اللہ معنا اللہ ساڈے نال ما ظنوں کا بہتر ہے اللہ ثالث ہوا
اے صدیق اکبر تیرا کی خیال ہے جنہ دو دے نال تیسرا اللہ وے انہوں کسی دی کیا ضرورت؟ اور جنہیں آئے ہو منڈے ہو جوانوں آج دین بنا لو جے تاڑے نال اللہ تے سب کچھ ہے، جے تاڑے نال اللہ نہیں تسی کسے کل جو کے نہیں ہو۔ انہیں لکھا ہے اللہ کہندے نے اگر تو مینوں پالویں تینوں ہر چیز مل گئی، اگر میرے نال تیرا رابطہ صحیح نہیں تینوں ککھ بھی نہیں ملیا تو ایویں مان نہ کرے کر میں پھر کتے پہنچ گیا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا ساڈے نال اللہ ہے۔ حضرت صاحب مشرقین مکہ پہنچ گئے نے، غار دا منہ نظر آ رہا ہے، انہوں نے پتہ نہیں بھی ایتھے داخل ہوا ہے، نبی شک پہندا ہے کہ میں اندر داخل ہو جائیے، لیکن اللہ نے کیا اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ دی ذات بہت اچھی ذات ہے، جویں موسیٰ علیہ السلام دے بارے وچ کیا اللہ نے انہیں مانو، اگر تینوں شک پیدا ہو جائے کہ میرا بچہ کدھر فرعون پکڑ نہ لے تے تو انہوں کنویں وچ ڈال کے صندوق وچ رکھ کے تے دریا وچ روڑ دے، انہوں میرا دشمن اندہ دشمن پکڑ لے گا۔ حضرت صاحب بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نو پکڑ کے صندوق دے وچوں فرعون نے اپنی چوری وچ بٹھایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون دی داڑھی دے وال چنگی طرح نوچے، اور ایک طرح دی آواز آ رہی تھی جنہوں لبدا پھردا تھا تیرے کار آ گیا، مزہ تادا ہوندا ہے انہیں تیرے اینے جنڈے پٹے تو ایک جنڈا پٹ کے بھی کھا لے۔ او لوگو، او میری آواز انتے لبیک اج کہہ جاؤ، پڑا کوئی والی بارت نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف ہے صرف اندر نہ ہے اللہ۔ اللہ نال نہ بگاڑیا کر، اللہ دے نال حساب صحیح رکھیا کر، تند صحیح پایا کر، تو کامیاب ہے۔ تیریاں تندہ صحیح نہیں گیا، تو گول مول بننا ہے، کھچرا ہے، دگے باز ہے۔ سن لو، صحیح ہو کے سن لو، دل لگا کے سن لو، او بندہ جندے نار اللہ ہے۔ آئے آئے کیسی پیاری بات یاد آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم آیا اپنی قوم نے لے کے باہر نکل آؤ۔ باہر نکل کے ساری قوم چلی گئی نال موسیٰ علیہ السلام دے، اور گلاں سنیا کرو۔ فرعون کہنے لگا وہ کدھر چلے گئے راتوں رات ہی، میں تو انہوں نے مارنا سی۔ 10-12 لاکھ فوج لے کے فرعون بھی پیچھے پیچھے دوڑیا کہ میں انہوں نے ڈکرے کرنے نے چھڑنا نہیں۔ وہ کوئی کسی سے ڈکرے کر سکتا جے تیرے نال اللہ ہوئے گا۔ سن لو، 10-12 لاکھ فوج لے کے فرعون جا رہا، تعاقب کر رہا بھی انہوں میں مار دینا ہے۔ آمنا سامنا ہویا، آمنا سامنا ہویا۔ قوم کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام دی کہ اگے دریا ہے، پیچھے فوج ہے فرعون دی، حضرت صاحب کی کرو گے؟ حضرت کی جواب دیں نبی کی کہندہ ہے انما یا ربی سیادین، میرا معاملہ نہیں گا، دین دا معاملہ ہے، میرے نال میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ حضرت صاحب ایسی رہنمائی ہوئی کہ 12 لاکھ فوج جڑی تھی فرعون دی جڑی طاقت آئی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو کیا اس دریا وچ لاٹھی مارو۔ حضرت صاحب لاٹھی ماری، 12 سڑکاں بن گئیاں۔ ہوئے پانی تے سڑکاں بن جان،
اور کدی تیرا رابطہ ہوئے اللہ نہ تو تینوں پتہ لگے تو پتہ نہیں کتے پھرنا ہے. پانی اتنے لکڑی ماری، ایک سڑک بن گئی، 2 بن گیا، 12 بن گیا. 12 ہی گروہ سن موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے. حکم ہو گیا چلو اندر. حضرت صاحب خوش کیے، کوئی پانی نظر نہیں آتا. سڑکاں رب نے بنائی ہیں کونے نال، اندے کونے چ بڑی طاقت ہے، باہر لنگ ہے. ہن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو کیا ہن لاٹھی مار کے سڑکاں ختم نہیں کرنیاں، سڑکاں میں رہن دیو. فرعون نے کیا اپنی قوم نو دیکھیا کہ دریا دا پانی بھی میرے آنکھیں لگتا ہے، اے سڑکاں پہلے ہی تیار ہو گئی نے، اسی ان میں داخل ہونا ہے. حضرت صاحب جب تک 12 لاکھ فوج اندر داخل نہیں ہوئی اونی دیر تک سڑک بنی رہی. جلے پورے داخل ہو گئے اللہ نے سڑکوں کیا جو نکل جاؤ پانی بن جاؤ. حضرت صاحب سارے ڈب کے ہو گئے، ختم ہو گئے. اور میری گل اج نوٹ کر لو، 12 لاکھ فوج نو فرعون روزانہ قرآن کہندا ہے کہ صبح اور شام 2 وقت جہنم دے کنارے اُتن دی حاضری لگائی جاندی ہے. صبح بھی شام بھی اپنی فوج نو لے کے اتنے پہنچتا ہے. صبح اور شام قیامت تک ایویں ہوندا رہے گا. جدوں قیامت آئے گی ادوں سارے دے سارے جہنم میں سٹے جان. حضرت صاحب اللہ دے نبی نے کیا اے صدیق اکبر تیرا کی خیال ہے انہاں 2 بندیاں دے بارے جنہاں دے نال تیسرا اللہ؟ وہ تینوں کی پتا؟ سورۃ فیل پڑھ. اللہ نے جدوں ابرا آیا 60,000 فوج لے کے 13 ہاتھی لے کے آیا بیت اللہ نو ویران کرنے واسطے، اللہ دا گھر ڈھانے واسطے. حضرت صاحب 5 کلومیٹر مکے تو دور اللہ نے انہوں روک لیا، اندر نہیں آنا. آوازاں آئیاں تو کہنا میں اللہ دے گھر نو مسمار کرنا، میں تینوں اپنا گھر ویکھن ہی نہیں دینا. تیری قسمت کتھی ہے ایڈی وڈی کہ تو میرا گھر ویکھے. آئے آئے حضرت صاحب ہاتھی تے چڑھیا، کہتا میں جانا ہر قیمت دے. لیکن ہاتھی مار کھا کھا کے تے گر جاوے تھلے جاندہ نہیں. ہاتھی نو پتہ لگ گیا جانور نو، مگر انہوں نہیں پتہ لگ گیا. جانور تمہیں بدتر. سرکار دا دادا عبد المطلب انہیں پجاریاں نو کیا سن لو، او 360 بت بھی پوجا کرنے والے ہو، انہاں بتاں نے آج کام نہیں کرنا کچھ بھی ساڈا. سارے بت اس بیت اللہ جو مار کٹ دیو تے اللہ نو پکارو. حضرت صاحب انہوں نے اللہ نو پکارنا شروع کیتا. 360 بت کروں اللہ دے گھر جو باہر نکال کے. ادھروں رب نے چڑیاں نو کیا ابابیل نو تواڈے کول ایک کام لینا ہے. جی اسی کی کرنا ہے؟ چونج وچ ایک پتھر، 2 بازو میں 2 پتھر، 3 پتھر ہر چڑیاں نے لے لے. سمندر دی طرفوں ایک پورا جھنڈ دا جھنڈ آیا. اللہ سانو بھیجتا رہے ہو، لیکن اینے ہاتھی اینی فوج اسی چھوٹے چھوٹے معمولے جانور ساڈی کی حیثیت. وہ ایڈی لمبی چوڑی میں گل کیوں کیتی بھائی جان؟ اللہ نے کیا تسی کمزور نہیں،
کمزور ہوتا ہے جن دے نال اللہ نہ ہوئے. میں تواڈے نال ہاں، تسی کمزور نہیں ہو. تسی صرف پتھر مارنے ہون گے تے خون دیاں ندیاں میں بہا کے دکھا دیا. بڑی طاقت ہے اللہ دی. حضرت صاحب لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ. اللہ نے اپنی سکینت اتاری علیہ سرکار دو عالم دے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. کنے سارے فرشتے بھیجے مدد واسطے، خبردار اندر کوئی جا نہیں سکتا اس غار دے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ. اللہ نے کافران دے کلمے نو نیچا کر دیتا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا. اور سونا اللہ ان دا کلمہ ایسا بلند ہویا کہ 3 راتاں دے بعد حضرت صاحب سونا رسول سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے. اور صدیق اکبر نال نے حضرت صاحب ایک کیڑا صدیقی بس ان آخری گل صدیق کیڑا ہے. اور جدوں سونے رسول نے آپ نے معراج کر کے واپس تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا میں راتوں رات ہی ہے کچھ کر کے آیا، اللہ کا میرے سے بڑا احسان ہے. ابو جہل نے صدیق اکبر نو کیا تہاڈا نبی ہے گلاں کردا ہے کوئی منن والیاں نے؟ کہندے نے میں تو سفر تے گیا تھا. آخری گل ہے بھائی جان، میں تو سفر دے گیا تھا تے سفر تو واپس آیا، میری ملاقات نبی نال نہیں ہوئی. تو کہنا کہ نبی نے ہے کیا ہے کہ میری گل سن لا. اگر نبی نے گل کہی ہے تے میں اللہ دی قسم کھا کے کہنا کہ میرے اللہ نے میرے سونے نبی دے ہونٹ مبارک ہی ایسے بنایا جن نے کبھی جھوٹ نکل سکتا ہی نہیں. جاؤ میری آخری گل سن کے آج تجھے سارے فیصلہ کر رہا ہو. بڈھیو جوانو، او کالی داری والو، سفید ریشو، بڈھیو جوانو، چھوٹے بڑے امیرو غریبو، آج فیصلہ کر رہا ہو کہ پوری زندگی دے اندر میں جھوٹ نہیں بولنا. جی میں سونا رسول نو پہلی باری دیکھا تھی، دیکھن والے نے تو دیکھ کے کہنے لگا کہ حاضر وجہ لیسا میں وجہ کذاب. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، سچے کا چہرہ ہے. تاڑیاں شکلیں ویکھ کے میری شکل ویکھ کے بھی لوگ کہنے جھوٹ بولنے والی داڑھی نہیں گی. فرار نہ کرو، جھوٹ نہ بولو. صدیق اکبر دی اگر گل صحیح میں نے سنی تو ساری عمر تسی سچ بولو. آج دا خطبہ جمعہ نہیں کافی زندگی رہی تو پھر اگلے جمعہ ملاقات کراں گا.